بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیماری ہے کہ اس لفظ سے دعوت دین میں رکاوٹ پیدا ہو. جس کے دل میں بیماری ہو اس کے لیے یہ رکاوٹ، لیکن جس کے دل میں بیماری نہ ہو اس کے لیے لفظ اہل حدیث رکاوٹ نہیں ہے. کیسے رکاوٹ کہتے ہو؟ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے محدث تھے. ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ، اور میں کہوں گا آپ کو نصیحت بھی کرو کہ ان کی کتاب ہے خطبات راشدیہ، وہ ہر اہل حدیث کے گھر میں ہونی چاہیے. اس میں یہ پوری تاریخ آپ کو ملے، صدی بے صدی بھی ملے. ان سے بڑھ کر اس لفظ کو پہچان سندھ میں کرانے والا کوئی نہیں. شیخ راشدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خود لکھتے کہ جس دن میں سندھ میں داخل ہوا، عرب سے آیا اور سندھ میں داخل ہوا، کام شروع کیا، اندرون سندھ صرف ایک مسجد تھی اہل حدیث کی. پورے اندرون سندھ، گوٹھوں میں، ڈیروں میں، شہروں میں صرف ایک مسجد. کراچی شہر سے چھوڑ کے باقی پورے سندھ میں صرف ایک مسجد. اور جب جنازہ اٹھا تو 750 مساجد تھی. ان کا ایک خطبہ لائیے جس میں لفظ اہل حدیث نہ ہو، ایک خطبہ بھی ایسا نہیں. مولانا پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیجیے. جس دن بہاولپور میں گئے بطور پروفیسر، ایک بھی مسجد نہیں تھی، ایک بھی. اور جب جنازہ اٹھا تو شہر کے اندر 30 مساجد تھی. 1000 سے زائد مسجد تو فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، یہ ساری لفظ اہل حدیث سے ہی بنی. کون کہتا ہے رکاوٹ؟ یہ لفظ رکاوٹ نہیں ہے، یہ دل کا کوڑ اور بیماری ہے. لفظ اہل حدیث ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہا کرتا ہوں کہ 30 سالہ 1990 سے لے کر آج تک، میں نے جمعہ شروع کیا 1990 میں، آج تک کوئی ایک تقریر ایسی نہیں ہے جس میں یہ لفظ نہ ہو. لفظ اہل حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں نے مسلک کو، دعوت کو سنا بھی ہے، قبول بھی کیا. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوقی رحمۃ اللہ پڑھ لیجیے. بستیوں کی بستیاں تبدیل ہوئی اسی لفظ اہل حدیث کے ساتھ. حضرت یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے، لفظ اہل حدیث کے ساتھ تبدیلی لائے، اس نام پہ قائم رہی اور اس نام کے ساتھ دعوت دی. جڑی بیماری ہے نا ہمارے دلوں میں کہ لوگ اس طرح اہل حدیث نہیں ہوں گے، کی نہیں ہوں گے، اہل حدیث نہیں ہوں گے. جب ہم یہ نام لیں گے تو لوگ اہل حدیث نہیں ہوں گے، لوگ اہل حدیث نہیں ہوں گے. جب کرنا اہل حدیث ہی ہے تو نام چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب کرنا ہی اہل حدیث ہے تو پھر نام چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ بتلائیے ہم اہل حدیث ہے. ذاتی نام ہمارا مسلمین ہے، صفاتی نام ہمارا اہل حدیث ہے. ہم اہل حدیث ہے، ہماری بات سنیں، ہماری دعوت سنیں. قیامت والے رب نہیں پوچھے گا کہ آپ کی دعوت پہ لوگ کتنے اہل حدیث ہوئے. رب صرف یہ پوچھے گا تم نے کھری اور صاف ستھری بات کی تھی یا نہیں. صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام میں کچھ نبی آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا. وہ بیان کرتے رہے، وہ کامیاب ہے. نہیں آئے تو نہ صحیح. لست علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر. آپ مذکر ہیں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں. ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ. کیا ہم اسلاف کی ساری منتوں پر پانی پھیر دیں؟ یہ اہل حق کی پہچان ہے، تمیز ہے، فرق ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں. اہل حدیث ہیں، ہم مسلمان ہیں اور اہل حدیث. مسلمانوں کے کوئی گروہ ہیں، ان گروہ میں ایک گروہ اہل الحدیث کا ہے. یا اس طرح سمجھیے جس طرح یہودیت، عیسائیت اور اسلام یہ 3 مذاہب ہیں. ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے اور دوسرا مذہب، تیسرا مذہب اسلام ہے. جس طرح تمام مذہبوں میں اسلام سب سے بہترین مذہب ہے.
اور عالمگیر مذہب ہے۔ اسی طرح اہل حدیث تمام مسالک میں سے یہ وہ بہترین مسلک ہے جو کتاب و سنت پر آج تک قائم ہے۔ جس طرح اسلام تمام مذاہب میں ہے، اس طرح تمام مسالک میں اہل حدیث وہ مسلک ہے جس کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے۔